Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। अक्टूबर का एक महीना ऐसा है अब जबकि ये महीना बिल्कुल रुखसत हो रहा है, तो एक दफ़ा फिर हम इस महीने के जो इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं उनको रिवाइव कर लें। और ये महीने को जो है निस्बत है ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा है। एक तो पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही जो है वो इस महीने को मंसूब किया गया है कि इस महीने में हम सब ने अपनी अपनी जो हेल्थ है उसको चेक करना है, ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। एंड देन नॉट दिस ओनली, जो दो और बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो ख़वातीन के साथ ज़्यादा होते हैं, मेनोपॉज का तो ताल्लुक़ ही ख़वातीन के साथ है। तो हर वो ख़ातून जो कि इस स्टेज में ज़िंदगी के दाखिल हो रही हो या होने वाली हो, उसको अपनी हेल्थ एंड हाइजीन और इन तमाम चीज़ों को कैसे देखना है और कैसे रिविज़िट करना है अपनी हेल्थ को। एंड देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो कि मेनोपॉज के साथ भी जुड़ता है, हमारे लाइफस्टाइल के साथ भी जुड़ता है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस का। क्योंकि 18 अक्टूबर जो है उसको सेलिब्रेट किया गया पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेनोपॉज डे, और इसी तरह 20 अक्टूबर जो है वो डेडिकेटेड था कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम जानें और उसे बचने की कोशिश करें। आज हमने कोशिश की है कि विमेन हेल्थ के इन तमाम इश्यूज़ को जमा करें और अक्टूबर को रुखसत करें हम इसी आगाही के साथ कि हम सब ने अपनी सेहत का और अपनी हिफाजत का जो है उसका बंदोबस्त रखना है। इसके लिए आज मेरे पास जो पैनल मौजूद है उसमें सबसे पहले जो है मैं वेलकम कहूँगी सीमा बीबी को। सीमा बीबी जो है ये हमारी बहादुर सी सर्वाइवर हैं। इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर का सामना किया और ना सिर्फ सामना किया बल्कि उसको शिकस्त भी दी है, और इनसे हम जानेंगे इनकी ज़िंदगी के ये जो नशेब व फराज हैं सेहत और बीमारी से लड़ने की जो एक फ़ेज़ था। उसके साथ साथ डॉक्टर सादिया रियाज़, आपकी अक्सर इनसे मुलाकात रहती है। डॉक्टर सादिया जो है रेमेटोलॉजिस्ट हैं, और देखिए आज फिर वो हमारे साथ जो है वो एक जॉइंट उठा के लेकर आई हुई है, हमें बताएंगे ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से। थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑलवेज। और यहाँ पर मेरे साथ जो है डॉक्टर माहीन अहमद मौजूद हैं। प्रोग्राम अभी जब हम स्टार्ट कर रहे थे इससे पहले मैं इनसे बात कर रही थी क्या होता है ये विमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट क्या होता है, तो शी वाज एक्सप्लेनिंग मी कि किस तरह से ये सारे जो एरियाज़ हैं जो ख़वातीन की सेहत के हैं उसके बारे में इंटरेस्ट है इनका, और ये मेडिकल जो है स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ उन एरियाज़ के ऊपर भी लोगों को आगाह करती रहती हैं। वेलकम इन शो। और डॉक्टर इरम यासिर गायनोकोलॉजिस्ट हैं। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहिबा जो है सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आपसे शुरू कर लो, इसलिए कि मेनोपॉज एक ऐसा ज़िंदगी का स्टेज है, हर खातून ने उसमें से गुजरना है, गुजरती है, बट समाज जानते नहीं है हम इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा कि अब आगाही है। बिल्कुल, मैं आपको गाइड करती हूँ। अच्छा, मेनोपॉज क्या है? बेसिकली मेनोपॉज एक समझ लें कि हर फीमेल में की लाइफस्टाइल में आने वाली एक चेंज है जो कि आपने उस स्टेज पे हर फीमेल ने आना है। अच्छा, कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, हर फीमेल के लिए डिफरेंट फ्रॉम 45 to 55 ईयर्स रेंज करती है, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपको आगाही हो कि व्हाट इज़ मेनोपॉज, ठीक है। पीरियड्स का बंद हो जाना इज़ मेनोपॉज, या आपको इरेगुलरिटीज़ होना इज़ मेनोपॉज, या मूड फ्लक्चुएशंस इज़ मेनोपॉज, व्हाट इज़ मेनोपॉज, ठीक है। अगर योर मेनोपॉज इज़ बेसिकली व्हेन योर पीरियड स्टॉप, सिजेशन हो जाए फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर 12 मंथ्स तक आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, दिस मीन्स दिस इज़ मेनोपॉज। मोर देन 1 ईयर 12 मंथ्स और 1 ईयर। ओके, लेकिन अगर ख़वातीन तो उस वक्त भी परेशान हो जाती हैं जब मतलब 2-3 महीने। नहीं, दैट इज़ नॉट मेनोपॉज। ओके, दैट इज़ नॉट। अच्छा, दैट इज़ पेरी मेनोपॉजल टाइम पीरियड आप उसको कह सकते हैं कि आपके पीरियड्स बंद होने वाले हैं, हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में आ रही हैं, तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, 3 मंथ्स नहीं आ रहे हैं, 2 मंथ्स नहीं आ रहे हैं। जब आते हैं तो इरेगुलरली आते हैं, स्पॉट होती है, हैवी होती है, तो बेसिकली दिस इज़ पेरी मेनोपॉजल टाइम पीरियड, ठीक है। मेनोपॉज जो करेक्ट आप समझ लें कि स्टेज है वो ये है कि आपकी पीरियड्स 1 ईयर के लिए आते ही नहीं है, कंप्लीट 1 ईयर। अच्छा, अकम्पनीड विद दिस कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्या क्या चेंजेस हैं? सबसे पहले ब्रेन में आप समझ लें कि कुछ हार्मोन्स जो कि हमारे ब्रेन को, हमारे मूड को लिफ्ट अप करने के लिए हमारी अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं सारे, ठीक है। तो अब ये है कि उनमें जब आपकी डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं, आप में चेंजेस आती हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, अच्छा इंसोम्निया होती है बहुत ज़्यादा, आपको नींद आती है, आप सो नहीं पाते हैं, आप सो जाएंगे तो आप उठ जाएंगे बीच बीच में, मतलब 2 से 3 बार रात को आप उठेंगे। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आपके लो मूड की वजह से आप हर एक के साथ यू जस्ट फाइट बैक, ठीक है, या मूड स्विंग्स होते हैं आपके, इसके साथ जो है ना क्या कहना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। देन आपकी स्किन चेंजेस, ठीक है, देन हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अच्छा, आप क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करना शुरू करते हैं, ओबेसिटी, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसीज की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है, बोन डिसऑर्डर्स होते हैं, कार्डियक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद दैट,
यूरिनरी फ्रीक्वेंसीज, मतलब फीमेल्स यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाती, स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेज नहीं कर पाती. तो बेसिकली इट्स अ ब्रॉड, क्या कहना चाहिए टर्म, या ब्रॉड कोई चीज छोड़ी नहीं है वैसे आपने डॉक्टर, इसके बाद सिर्फ एक मरना ही रह गया है कि आदमी मर नहीं जाता देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बाकी बताती हूँ. सब कुछ हो रहा है. नहीं एक छोटी सी बात है कि आप सिर्फ ये एक्सेप्ट कर लें कि ये सब इस कुछ होगा. स्टेज पे आपने आना है, Right. तो आपने डेफिनेटली उस चीज़ के लिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है. ठीक है. तो प्रिपरेशन का मतलब ये है कि हम अपनी बच्चियों को, हमारी जो फीमेल्स हैं 20s में 30s, हम प्रिपेयर करना शुरू कर दें. मतलब शुरू से अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी क्या कहना चाहिए आपको एक्सरसाइज, मतलब बजाय इसके कि आप हैवी जो है वो लिफ्टिंग और ये चीज़ें करें. मतलब फीमेल समझती हैं हम सारा दिन घर पे काम करते रहे, हमने तो, मैं उन्हें अक्सर मेरे पास फीमेल्स आती हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि यार 15 मिनट एक्सरसाइज कर लो, 20 मिनट एक्सरसाइज कर लो. सुबह से डॉक्टर साहिबा काम कर कर के, मतलब हमने बर्तन धोए, खाना पकाया, बच्चों के ये काम किए, तो उनका ये ख्याल था कि ये सब एक्टिविटीज़ आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर रही हैं. द थिंग इज़ दैट कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, चाहे 20 मिनट निकालें, 15 मिनट निकालें अपने लिए, चाहे रात को घर में सहन में थोड़ी सी वॉक कर लें, कमरे में थोड़ी सी वॉक कर लें, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप हो जाए. अच्छा, उसके अलावा वॉक का मतलब ये है कि आपके दिल की धड़कन तेज हो. मतलब ख्वातीन मैंने देखा वॉक भी इतना स्लो कर रही होती हैं कि जैसे वो उन्हें डर लग रहा होता है कि तेज चलेंगी तो मतलब कुछ हो जाएगा. हाँ, वो टहलती भी बहुत ही कोई टहलती हैं. सो आपके दिल की जब का धड़कन जो है वो तेज नहीं होती तो आपको उस वॉक का फायदा नहीं है. सो आपकी दिल की धड़कन और सांस जो है वो होना चाहिए, चेंज होना चाहिए. एग्जैक्टली. एक्सरसाइज, फिर डाइट हम उनको बताते हैं कि ये बहुत ऑयली स्टफ़, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, हेवी मील्स लेते हैं, दिन में 3 दफ़ा खाना फ़र्ज़ होता है हम सब पे. मतलब सुबह का नाश्ता भी अच्छा हो, दोपहर को खाना भी अच्छा हो, रात को भी अच्छा तगड़ा खा के सोए ना, 2-3 रोटियां तो होनी चाहिए. तो ये उनको सारी रात गुजारनी है. फिर सुबह खाना मिलेगा. लेकिन उनको ये गाइड करना पड़ता है कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें बेसिकली. कि आप मील्स लें, आप सोने से पहले, अगर आपका सोने का टाइम 9 बजे है, 10 बजे है, कम से कम 2-3 घंटे पहले आप खाना ख़त्म करते हैं. ठीक है. तो आप बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस हैं. मीनोपॉज में हर फीमेल बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि आपको पता भी नहीं चलता कि अर्ली मीनोपॉज, बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जिसमें बिफोर 45 ईयर्स यानी अर्ली मीनोपॉज हो जाता है. लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज से, डाइट से, मल्टीविटामिन से, हर चीज़ से इतना अच्छा कोप अप कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है कि पता ही नहीं चलता उनको. अच्छा, समहाउ जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में मेंशन किया, ये सब जो इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ बड़े इंटरलिंक्ड हैं, है ना. ये सब तकरीबन एक ही टाइम पीरियड पे ये सब चीज़ें जो है अटैक कर रही होती हैं. अच्छा, ये सॉरी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी. दिस इज़ नॉट सडन, ग्रेजुअल. यानी आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाजा होगा. जैसे आप 45-46 में जाते हैं ना, आप जल्दी आप अपसेट होना शुरू हो जाते हैं. कोई छोटी सी बात हो, पहले आप कहते हैं कि क्रैंकी हो जाते हैं, जल्दी से किसी की बात आपको बुरी लगना शुरू हो जाती है. फिर एकदम से आपके पीरियड्स भी बंद नहीं होते. आपके पीरियड्स पहले हल्की हल्की आपकी जिस तरह इरेगुलरिटीज़ आना शुरू होती हैं, फिर स्टॉप होता है. अच्छा, ओबेसिटी भी एकदम से तो नहीं आती. आप पहले आपको आइडिया होता है कि भी मुझे हजम सही नहीं हो रहा, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, ब्लोटेड फीलिंग है, अनकंफर्टेबल हूँ, कपड़े थोड़ा थोड़ा तंग होना शुरू हो गए. तो बेसिकली इट्स ग्रेजुअल जर्नी, एकदम से आप नहीं करते. तो ये जो आप स्टेजेस बता रही, इसको मेनोपॉज कहते हैं, पेरीमेनोपॉज कहते हैं. सो हम इन तमाम चीज़ों की सिर्फ अभी अवेयरनेस ही, हम इनके बारे में आपको गाइड भी करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना. लेकिन चूंकि इसमें से ही हम जंप करते हैं थोड़ा सा, ऑस्टियोपोरोसिस का आपने जिक्र किया कि हड्डियां जो हैं वो भुरभुरी और कमज़ोर हो जाती हैं और फिर डॉक्टर सादिया के पास जाना पड़ता है. सो डॉक्टर सादिया, ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसको भी कैसे हम अंडरस्टैंड करें कि ये किन लोगों में होता है, और क्या हर खातून जो है वो ज़रूरी है, लाजमी है कि इसका शिकार होगी ही? फरा, समझने वाली बात यहाँ पे कि जो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं ये हड्डियों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, हड्डियों को मजबूत कर रहे होते हैं. और जैसे मीनोपॉज या पेरीमीनोपॉज का टाइम आता है तो हड्डियाँ कमज़ोरी की तरफ आना शुरू हो जाती हैं. ऑस्टियोपोरोसिस लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल सा है, लेकिन इसका मतलब यही बनता है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और उनके अंदर सुराख होना शुरू हो गए हैं. इस बीमारी को साइलेंट या खामोश बीमारी कहा जाता है, क्योंकि पता ही तब चलता है जब खातून कोई अपने हिप फ्रैक्चर या स्पाइन फ्रैक्चर के साथ हस्पताल का रुख करती हैं. तो इसीलिए इसकी प्रिवेंशन, इससे बचना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. लेकिन क्या हर खातून जो है इसका शिकार होगी? क्या हम लोग मतलब बने हैं इस तरह के कि हम ज़रूर ऑस्टियोपोरोसिस के उसमें जाएंगे प्रॉब्लम में? रिस्क जो है वो ज़्यादा आ जाएगा. ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को ऑस्टियोपोरोसिस हो.
ہر خاتون کو آسٹیوپروسس ہو، لیکن آسٹیوپروسس اب کے ٹائم میں بہت زیادہ کامن ہونا شروع ہو گیا ہے، خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات میں بھی کامن ہونا شروع ہو گیا ہے. مسئلہ ہمارا وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے ہمارے پاس وائٹامن ڈی کی کمی آ جاتی ہے، جہاں سے ہماری لائف اسٹائل میں بیٹھے رہنا، وزن زیادہ، اوور ایٹنگ کرنا، یہ سب چیزیں ہم کر تو رہے ہوتے ہیں اور ہم نے 40-50 سال کر لی تو پھر ہڈیوں نے کچھ نہ کچھ جواب تو دینا ہے. یہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ اس کی پہلے تشخیص کی جائے. ٹھیک ہے. اور تشخیص کے لیے جو ٹیسٹ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ڈیکسا اسکین کہتے ہیں. یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب بھی آ جائے گا. یہ 3 کیٹیگریز میں ہمیں جو اس ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے وہ 3 کیٹیگریز میں آتی ہے. یا تو نارمل ہے یا آسٹیوپینیا ہے. آسٹیوپینیا کا مطلب یہ ہے کہ ہڈیاں کمزور ہیں لیکن ابھی سوراخ یا آسٹیوپروسس کی طرف وہ نہیں گئی ہیں. اور پھر 3rd کیٹیگری میں جو اس کی ریڈنگ آتی ہے اس میں پھر آسٹیوپروسس کنفرم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تشخیص کرنا اس کی ضروری ہے. یہ کس اسٹیج سے ڈیکسا اسکین کروانے شروع کر دینے چاہیے؟ میرا خیال ہے جب یہ آپ 40 کراس کرتے ہیں اور آپ کی ہڈیوں کی جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ کمزوری کی طرف جانا شروع ہوتی ہے، یہ ٹیسٹ کروانا ضروری ہے. کیا ہمیں ہڈیوں کی کمزوری کا کسی طرح سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اچھا اب ہماری ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں؟ جیسے جسم کمزور ہو رہا ہو تو ابھی ذکر کر رہی تھیں کہ سسٹمز ہمارے ویک ہو رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی سائن سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہڈیوں کی کمزوری کا بھی کوئی کسی قسم کی علامت آئے گی؟ کوئی درد ہونا شروع ہو جائے گا؟ بعض لوگوں کو جو ہے ہوا لگتی ہے، اے سی میں بھی بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے اے سی چلتے ان کی ٹانگیں خاص طور پہ جو ہے بہت زیادہ دکھنے لگ پڑتی ہیں. آر دیز دا سمٹمس کہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں؟ بالکل یہ سمٹمس اس میں آ جاتے ہیں. اور ابھی ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ یہ بالکل یہ نہیں کہ بہت بوڑھے ہوں گے یا بزرگ ہوں گے تو جی آپ کو پرابلمس آئیں گی. ینگ ایج میں پرابلمس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کامن سمٹمز یہی ہوتے ہیں کہ ہڈیوں کی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، جس میں آپ کو بون پینز ہو رہی ہیں، آپ تھکاوٹ کا شکار ہو رہی ہیں، آپ فریش نہیں ہو رہے ہیں، کبھی گردن میں درد ہو رہی ہے، کبھی کمر میں درد ہو رہی ہے. یہ اندر آپ کی باڈی ویکنس کی طرف جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. دوبارہ سے میں تھوڑا آسٹیوپروسس کی طرف آؤں گی. اسے خاموش بیماری کہا جاتا ہے لیکن یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ فریکچر کا شکار ہو گئے ہیں جس میں اگر آپ کا کوئی میجر جوائنٹ ہے جیسے کہ ہپ جوائنٹ ہے تو آپ 6 مہینے کے لیے تو بیڈ ریسٹ پہ چلے گئے اور آپ کی موبلٹی اور آپ کا ڈیمیج جو ہے وہ آگے بڑھ بھی سکتا ہے. تو اس لیے اس کی بروقت تشخیص کرنا اور تشخیص کے ساتھ علاج کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. فیملیز میں ہے یہ؟ بالکل فیملی ہسٹری اگر آپ کی ہے، آپ کی فیملی میں رن کر رہا ہے تو ان خواتین کو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. قابل علاج ہے، ٹریٹیبل ہے. اس کی خاص دوائیاں ہوتی ہیں جس میں کچھ ہارمون تھیراپی بھی استعمال ہوتی ہے اور بس فاسفونیٹس کے نام سے دوائیاں ہوتی ہیں. وائٹامن ڈی اور کیلشیم ہوتا ہے. اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ تھوڑی بہت چہل قدمی ذرا اچھے طریقے سے تیز والی چہل قدمی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. اچھا اب نا تھوڑا سا آپ کے پاس جب ریفر ہوتے ہیں لوگ ویمن ہیلتھ کے حوالے سے تو مجھے بتائیے گا ڈاکٹر ماہین کہ کیا ایشوز آپ دیکھتی ہیں کہ خواتین کی صحت کے جو ایشوز ہیں. اور میں چاہوں گی آج جب ہم بات کریں گے نا ڈاکٹر ارم تو ہم پوری اس امبریلا کی بات کرتے ہیں. یعنی جن دنوں میں ہمارے پیریڈز ریگولر ہوتے ہیں تو ان دنوں میں ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے سنڈروم ہو رہا ہوتا ہے جو ڈیورنگ پیریڈز جو ایک ڈپریشن کا ایک آتا ہے. ہاں پی ایم ایس کے نام سے پی ایم ایس سے لے کر تو آنورڈ سارے ہونے سے پہلے تھوڑا سا ہونے سے پہلے بعض اوقات کہتے ہیں ہونے کے بعد بھی ہوتا ہے. ہاں اب تو بہت ویریشنز آ گئی. اب تو بہت ویریشنز آ گئی. تو آپ ڈاکٹر ماہین کن چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ میں جنرل جو ہے نا وومنس ہیلتھ کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے مسئلے میجر ہیں؟ سب سے زیادہ جو مسئلے ہمارے پاس آتے ہیں نا اگر وہ گائنی سے ریلیٹڈ ہیں موسٹلی جو ہے نا دے ہیو ارریگولر سائیکلس. ٹھیک ہے، جو ینگر ایج گروپ ہے، جو اولڈر ایج گروپ ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ارریگولر سائیکلز ہو رہی ہیں پھر وہ پیری مینوپاز کے بعد مینوپاز کی طرف جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے سب سے زیادہ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایکس اینڈ پینس کے ساتھ جو آتی ہیں یہی کہ جوڑوں میں درد ہو گئی، آپ اٹھتے ہو تو گردن میں درد ہو رہی ہے اور یا اٹھا نہیں جا رہا بیڈ سے اور موڈ ڈسٹربنسز ہو رہے ہیں. اینڈ اس میں سب سے زیادہ ہم جو ٹیسٹ کرواتے ہیں نا وہ وائٹامن ڈی کا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری جو ہے نا سب سے میکسیمم عوام جو ہے وومنز میں اسپیشلی وہ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے. ٹھیک ہے، اور وہی جو ہے نا انٹرپلے بھی کرتی ہے آسٹیوپروسس میں بھی کیونکہ وائٹامن ڈی از ریکوائرڈ فار کیلشیم اپٹیک تو کیلشیم کی بھی کمی ہوتی ہے. اب تو وائٹامن ڈی جو ہے اس کو مطلب ہر ایک چیز کے لیے ایک بیسک ایون آپ کے ہارمونز کے لیے بھی کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو تو آپ کے فیمیل ہارمون اینڈ تھائرائڈ ہر چیز جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گی. آج کل بہت زیادہ جو سرچ ہو رہی ہے پولیسسٹک اووریز جو پی سی او ایس وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی سے لنکڈ ہے. ڈپریشن وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی سے لنکڈ ہے. بون ایکس وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی. ایون پی ایم ایس میں بھی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا بہت رول ہے. بہت رول ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بارے میں ڈاکٹر ماہین کوئی اویئرنیس ابھی تک نہیں ہے؟ اتنے مارننگ شوز نے خاص طور پہ بہت فوکس کیا ان تمام ایریاز کے اوپر.
بٹ وائٹامن ڈی کے اوپر جو ہے نا ہم سب سے زیادہ کم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ملٹی وٹامنز دینی چاہیے, لیکن اسٹڈیز میں یہی پروو ہوا ہے کہ ہم ملٹی وٹامنز جو نارمل لیتے ہیں موسٹ لوگوں کے لیے وہ انف نہیں ہوتی, کیونکہ ہماری جو عوام ہے نا وہ اسپیسیفک وائٹامنز میں ڈیفیشینٹ ہے, اور ہمیں وہ ان کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے, اور ہماری عوام کو دیکھنا چاہیے, عورتوں کو دیکھنا چاہیے, اور ینگر سے ہی مطلب یوتھ سے ہی اسٹارٹ کرنا چاہیے. یہ وائٹامن B12 کا اور وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ ہے بھی مہنگا تھوڑا, خاصا مہنگا ہے, اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں. تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ پوائزننگ بھی ہو جاتی ہے آپ اگر وغیرہ سے کر دیں, وہ مطلب ڈر بھی لگتا ہے. پوائزننگ کم ہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں لیتے ہی نہیں ہیں لوگ. اچھا وائٹامن ڈی ان لوگوں میں زیادہ پوائزننگ کا چانس ہوتا ہے جو فریکوینٹ لیتے ہی جا رہے ہیں اور اچھی خاصی پوٹینسی میں لے رہے ہوں. تو یوزلی جو ہے وہ مائلڈ جس طرح کہ ہم دیتے ہیں وائٹامن ڈی ڈیلی بیسس کے, بلکہ ڈاکٹر صاحبہ کو زیادہ اچھا آئیڈیا ہوگا کہ ہم کتنی ڈوز ڈیلی بیسس میں وائٹامن ڈی کی دیتے ہیں, اور جب ہم ایک بہت زیادہ اگر ڈیفیشینٹ ہے تو ایک ہی دفعہ ہم 6 منتھس کی ڈوز یا 3 منتھس کی ڈوز ریکمینڈ آپ نہیں کہتی ہیں, آپ تو کہتی ہوتی ہیں ٹیسٹ کروائیں, پھر ٹیسٹ کروا کے تو آپ بہت مہنگا ہے ٹیسٹ. وائٹامن B12 کا بھی مہنگا ہے, یہ ان کے ہارمون پروفائل کا بھی بہت مہنگا, بہت مہنگا ہے, اور یہ خواتین اسی لیے نہیں کرواتی کیونکہ آپ کو ان کے کروانے لگے ٹیسٹ ہارمون پروفائل کے تو 30-35 ہزار روپیہ تو لگ جاتا ہے آرام سے. بالکل ایسے ہی ہے, پھر اس سے موڈ آلموسٹ سیٹ ہی ہو جاتا ہے. اگر نہیں بھی لڑائی ہو رہی تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. سمٹمس, اس کی پراپر ہسٹری, میڈیکل چیک اپ سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر آئرن کی ڈیفیشنسی ہے, وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو کچھ وہ علامات بتائیں نا جو خاتون ہمیں دیکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے ٹیسٹ کے تو پیسے میاں نے نہیں دینے, ان حالات میں کون دے گا مجھے 35 ہزار روپے جا کے اپنا فیمیل ہارمون چھوٹی سی کرائیں. چیز گائیڈ کرتی ہے, جب ایک پیشنٹ واک کرتے ہوئے آپ کے سامنے آتا ہے نا, وہ خود پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے ہر چیز. اچھا میرے میں پھر کون کون سی ڈیفیشنسی؟ نہیں میں آپ کو آنیسٹ بات بتا رہی ہوں, اس کی شکل, اس کی باڈی, دا وے پیشنٹ واکس ان, دا وے شی ٹاکس, تو آپ کو ہر چیز پتہ چل رہی ہوتی ہے, وہ خود بتا رہی ہوتی ہے اس کی باڈی بول بول کے کہ مجھے یہ پرابلم ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جس طرح میں ہوں نا, میں تو بلشر لگا لیتی ہوں ڈھیر سارا, اس کے باوجود انیمک پیشنٹ کی پہچان آپ میک اپ میں ہوں جیسے بھی ہوں پتہ چل جاتا ہے. اسپیشلی آپ کے ڈارک سرکلس, آپ کا پیلر کمپلیکشن, آپ کی آئیز آپ اسی وقت ایگزامن کر لیتے ہیں. آپ کو ٹیسٹ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. آپ ہاتھ دیکھ لیں, آپ نیلز دیکھ لیں, نیل بیڈ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ٹنگ دیکھ لیں, یعنی ایک پیشنٹ آپ کے سامنے بول بول کے بتا رہا ہے. زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے انیمیا کی کافی چیزیں, ڈی ہائیڈریشن کی کافی چیزیں, مطلب آپ کی جو زبان ہے اس کا کلر ہی چینج ہوتا ہے. جیسے فلیشی ہوتی ہے اس میں ڈرائی ہوگی, وائٹ ہوگی, پتہ چلتا ہے ایسے ابھری ہوئی ہوگی. تو آپ کو یہ کافی وائٹامن B12 کی ڈیفیشینسی, آئرن ڈیفیشینسی, اس سے آپ پک کر سکتے ہیں بڑے ایزیلی, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ مین جو ہم بات کریں ہارمونل امبیلنس کی, پیشنٹ ہوتی ہے خود بتا رہی ہوتی ہے کہ میرا ویٹ پچھلے کچھ عرصے میں گین ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, چہرے پہ دانے بننا شروع ہو رہے ہیں, ایکنی ہو رہی ہے, ہرسوٹزم یعنی کہ چہرے پہ بال آنا شروع ہو گئے یا باڈی کے ان ایریاز پہ بال آ رہے ہیں جو کہ نارملی فیمیلز کے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, ہیئر فال شروع ہو گیا ہے. مطلب یہ سب چیزیں وہ, اور مینسٹرل ارریگولیرٹیز, ہر چیز آپ کو خود فزیکل ایگزامینیشن سے 80% ڈائگنوز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر 20% ہم کرتے ہیں صرف پیشنٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے, کیونکہ آج کل اتنی اویئرنیس ہے, جن لوگوں میں اویئرنیس ہے وہ بہت زیادہ ہے, جن میں نہیں ہے بالکل ہی نہیں ہے. نہیں اویئرنیس تو سب میں ہے بالکل. اب وہ گوگل کھولیں گے, انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے, بلکہ خود بتائیں گے کہ آپ یہ ٹیسٹ بھی میرا کرا لیں, میرا یہ ٹیسٹ بھی کرا لیں. تو مطلب اس طرح کے پیشنٹس میں آپ بے شک ٹیسٹ کرائیں, لیکن جو میرا طریقہ ہے میں موسٹلی اوائڈ کرتی ہوں کہ بجائے اس کے ہم ٹیسٹ میں پیسے ان کے ضائع کریں, ہم اس میں وہی پیسے آپ ڈائٹ پہ اپنی لگا لیں, وہی چیزیں جو ہیں آپ اپنی لائف اسٹائل کی امپروومنٹ پہ لگا لیں. اچھا ہمارے ساتھ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ سیما بھی موجود ہیں, اور سیما جو ہیں یہ بریسٹ کینسر سروائیور ہیں. یہ جو سارے ہم ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں آپ اس میں لنک کرتے ہیں. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی, ڈاکٹر ارم کے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ آپ کے ہارمونل امبیلنس کے ساتھ بھی لنکڈ ہے, اینڈ دین ڈپریشن کے ساتھ بھی لنکڈ ہے, اینڈ سم ہاؤ فیملی ہسٹری اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بریسٹ کینسر کے ساتھ بھی لنک کرتی ہیں. سیما کیا ایج ہے آپ کی؟ میری 33 سال ہے. 33 سال ایج ہے. اور بریسٹ کینسر جو ہے وہ کس عمر میں ڈائگنوز ہوا تھا؟ میرا یہ ہوا تھا 2019 میں ہوا تھا. اب آپ میرے حساب کا ٹیسٹ لے رہی ہیں, مجھے تو اپنی عمر نہیں یاد رہتی کہ کس سال میں پیدا ہو گئے, کتنے سال ہو گئے. میرا خیال ہے کچھ 4-5 سال ہو گئے, 6 سال ہو گئے آپ کو اس سے لڑے ہوئے. جی 2019 میں شروع ہوا تھا نا جی. اور کیسے پتا چلا تھا؟ 7واں مہینہ میں سے تھی تو اس ٹائم گلٹی محسوس ہوئی تھی نا چھاتی میں, تو اس گلٹی میں تھوڑی تکلیف شروع ہو گئی نا. تو پھر میں نے ڈاکٹر کو جا کے ٹیسٹ کرایا, ٹیسٹ میں پھر آیا کہ کینسر ہے نا جی. پھر ہم ایک دم بس کر آغا خان چلے گئے, علاج وہاں پہ ہمارا مکمل ہو گیا تھا نا. پہلے جناح میں ہوا تھا. آپ نے یہ گلٹی کے بارے میں گھر میں کس کو بتایا تھا سب سے پہلے؟ سب سے پہلے میں نے اپنی ساس کو بتایا تھا. اچھا جی.
اور ساس نے آپ کی نے اس کو سیریسلی جی لیا؟ سب نے سیریس لیا. سب نے میرے serious جی لیا. سسر نے لیا, سانس نے لیا, پھر آہستہ آہستہ سب نے ہمت شوہر کا بڑھائی نام نا. آپ نے نہیں لیا؟ نہیں وہ اس ٹائم ساتھ نہیں تھے نا, اچھا وہ باہر ہوتے ہیں. وہ باہر ہوتے تھے نا. صحیح, ٹھیک تو ہے. ظاہر سی بات ہے میں اپنے سانس کو ہی کہوں گی نا, Definitely سسر کو ہی کہوں گی نا. Definitely کہوں گی. تو جب مجھے دیکھیں ساس سے کتنی فرینڈشپ ہے, ہونی چاہیے نا. پہلے میں جب مجھے اتنا اندازہ تھا میری سانس میرے لیے کچھ کر سکتی ہے نا, تو میں نے اس کو کہا تو اس نے یکدم سے آپ ہم کو نے. یہ احساس کیوں نہیں تھا کہ ساس تو میری سب سے بڑی دشمن ہے, ساری دنیا کو پتہ چل جائے, ساس کو نہیں پتہ چلنا چاہیے؟ نہیں, کہنے میں ساس دشمن ہوتی ہے, میں تو کہتی ہوں نہیں ہوتی, اصل میں نہیں ہوتی. اصل میں نہیں ہوتی. ہاں وہ پہ ہم پہ بھی تو ڈیپینڈ ہوتا ہے نا کہ ہم ساس کے ساتھ اچھا چلیں گے تو ساس ہمارے ساتھ اچھا چلے گی نا. بالکل صحیح ہے. تو مجھے پتا تھا جب میں ساس کے ساتھ اچھی ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ میرے ساتھ تو زیادہ اچھی ہوگی نا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک ہیلدی آپ لوگوں کا ریلیشن شپ تھا تو آپ کی جان بچ گئی کہ آپ نے ان کو بتایا اور انہوں نے بھی اس کو پازیٹیولی لیا اور رسپونڈ کیا. سو اچھا یہاں پر ایک اور چیز ڈاکٹر ارم, یہ جو گھروں میں بھی اکثر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ ساس جسے ہم جو بہت ہمارا ایک بدنام کیریکٹر انفارچونیٹلی ہے, ماں ہے وہ بھی کسی کی, لیکن وہ بیچاری بھی ہو سکتا ہے اس وقت مینوپاز کے سٹیجز سے گزرا, اور اکثر گزر رہی ہوتی ہے, اور اس وقت اس کا یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا چڑچڑاپن, اریٹیبلٹی, اس کا ایک یہ ساری سمٹمز اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں. ادھر سے جو بہو آ رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک نئی ہارمونل چینجز, وہ میرٹل اس میں گئی ہے, اس کی سارے ہارمون اوپر نیچے ہوئے ہیں, پھر سوشل پریشر بھی ہے, وہ ایک اور طرح کے اس میں سے گزر رہی ہے. تو ان دونوں ہارمونل چیزوں کا شکار خواتین جو ہے یہ جب آپس میں آتی ہیں تو ان کا ٹکراؤ پھر ہوتا ہے جو بعض اوقات ہارمون ڈریون ہی ہوتا ہے. لیکن جب ہم اب بار بار مینوپاز اور ان چینجز, موڈ فلکچویشن, ہم سب سے زیادہ بات ہی موڈ کی کرتے ہیں. اس کا مقصد ہی اویئرنیس ہے, ٹھیک ہے, یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں, ٹھیک ہے نا. آپ کی مدر ہیں, آپ کی مدر ان لا ہیں, آپ کی بہو ہے, آپ کی فرینڈ ہے, آپ سمجھیں. ایٹ ٹائمز آپ کی اچھی چیزیں بھی ساتھ چلتی ہیں, جب اگلے کا موڈ خراب ہے تو بجائے اس کی کہ آپ نیگیٹو ہیلپ آؤٹ کریں. اس چیزوں کو زیادہ اہمیت رکھتی ہیں یہ باتیں. کیا باتیں؟ کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہونا چاہیے. جیسے اب میرا ہسبینڈ کھڑا ہو گیا, میرے سب کھڑے, سسر ہو گیا, ساس ہو گئی, والدین ہو گئے, ماشاءاللہ سب سپورٹ کرے نا, تو ہر کوئی اس بیماری کے ساتھ لڑ سکتا ہے. بالکل لڑ سکتا ہے. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی. لیکن دیکھیں آپ نے بھی تو چھپایا نہیں نا, آپ بھی تو سوچتی نہیں. جب مجھے پتا تھا نا کچھ محسوس ہو رہا ہے اور ہے بھی گلٹی نا, تو اس کو چھپانا تو نہیں چاہیے نا. لیکن بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ زیادہ تر چھپاتی ہیں نا کہ اللہ نہ کرے ہمیں کچھ ہو گیا تو. آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے کوئی اندازہ تھا کہ یہ گلٹی جو ہے مسئلہ ہو سکتی ہے یا یہ ایک کینسر بھی ہو سکتا ہے؟ وہ گلٹی میری اس طرح نہیں بنی نا, وہ گلٹی میری وہ جو نہیں بچہ دودھ پیتا ہے نا اس وجہ سے گلٹی بنی تھی. اچھا جی صحیح. اور میں نے چیک اپ کروایا نا تو چیک اپ میں بھی یہ آیا نا, ٹیسٹ میں بھی یہ آیا. اچھا تو پھر وہ کینسر کیسے ہو گیا بعد میں؟ تو وہ میں نے دھیان نہیں دیا نا, میں نے کہا بس اس طرح کچھ ہوگا نا. تو ایک مہینہ گزرا, دوسرے مہینے مجھے تکلیف شروع ہو گئی. صحیح. تو جب تکلیف شروع ہو گئی تو میں نے ساس کو جا کے کہا, تو اس نے کہا ٹھیک ہے چیک اپ کروا لیتے ہیں. جب چیک اپ کروایا تو آغا خان ٹیسٹ آئی تو اس میں کینسر تھا. تو دا بیسٹ تھنگ از کہ نہ صرف آپ ایک بریسٹ کینسر سروائیور ہیں بلکہ آپ ہیلدی ساس بہو ریلیشن شپ کی بھی ایک اچھی ایگزامپل ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ گھر میں اچھا ہو تو آپ کو سپورٹ سسٹم اچھا ہوتا ہے. سب کا سپورٹ ہے, سب کا. بالکل صحیح. ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی گفتگو کو اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ویمن ہیلتھ. ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ